اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنے دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور غیروں کے طریقے کو، غیروں کے کلچرز کو اپناتے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے ان کے طریقے ہیں جو ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور ہم بنا کسی جھجک کے، بنا کسی ڈر کے، بنا کسی خوف کے ہم ان کے طریقے پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کتنی بڑی وعید ہے ہمارے لیے، لیکن ہم دوسروں کے کلچر کو اپناتے جا رہے ہیں اور اپنے طریقے کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ذرا بھی ہمارے اوپر اس کا افسوس نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایسے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن کچھ ایسے خاص چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر زیادہ ملوث ہو رہے ہیں، جیسے آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا۔ یہ ایسا کام ہے جو ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بہت دلچسپی سے اپنی قوم لگی ہوئی ہے۔ غیروں سے زیادہ اپنے لوگ اس میں انوالو ہو جا رہے ہیں، اور ان سب کا ذمہ دار جو ہے وہ ان کے سرپرست ہی ہوتے ہیں، والدین ہی ہوتے ہیں۔ والدین کہتے ہیں کہ بچہ ضد کرتا ہے تو کیا کریں گے۔ صرف بچوں کی بات نہیں ہے، بچہ بھی کرتا ہے ضد، اور بڑے بھی شامل ہیں اس کے اندر، خود ذمہ دار بھی ان کے اندر شامل ہوتے ہیں، پٹاخے دلاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر پھوڑتے بھی ہیں، اور گناہ کے کام میں برابر شامل ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر بچوں نے ضد کیا ہے تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، آپ ان کو نہ دلائیں بلکہ ان کو سمجھائیں کہ یہ اپنا طریقہ نہیں ہے، اور ان کو سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں تو اس معاملے کو چھوڑ کر نماز کی بات آتی ہے، دوسرے دینی کام کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان میں ہم بالکل پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، گھر کا فرد نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اور اگر بچہ غیر قوم کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، غیروں کے طریقے کو اپنا رہا ہے، ان کے کلچر کو اپنا رہا ہے، تو ہم اس کے اندر ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں، آتش بازی بھی کرتے ہیں۔ یعنی گناہ کے کام میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ میرے دوستو،
آپ یہ نہ سوچو کہ آپ اسی طریقے سے بچ جاؤ گے، اس کے بارے میں پوچھو گی۔ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بھی پوچھو گی، بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو بھی پوچھو گی کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا، آپ نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا۔ اب غور کریں، دیکھیں، سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ دین کے کام میں ہم بالکل بھی ہاتھ نہیں بٹا رہے۔ اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو فضائل اعمال وغیرہ کے اندر لکھا ہے کہ اگر بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک نماز، تو ایک جگہ ہے کہ 2,88,00,000 دن تک اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ میرے دوستو غور کرو، جبکہ قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اب ہم غور کریں کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا، 2,88,00,000 کتنی بڑی بات ہے، اور ہم اس سے کتنا بے فکر ہیں۔ اگر ہم نے آج اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، آج اپنے بچوں کو اگر ہم نے اسلامی طریقہ نہیں سکھایا، دینی باتیں نہیں سکھائیں، قرآن نہیں سکھایا، تو میرے دوستو سوچئے کتنا بڑا خسارہ ہے۔ ہم غور کریں، وہی پیسے جو ہم پٹاخوں میں برباد کر دیتے ہیں، آپ سوچئے اگر وہی پیسے اگر ہم کسی کو صدقہ کر دیں، کتنا بڑا ثواب ہوگا، کسی کی مدد ہو جائے گی۔ اگر ہم کسی کو قرض دے دیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن ہم اس سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ سے آگے پوچھے بھائی 200 روپے دو ضرورت ہے، تو بولیں گے کہ میرے پاس پیسے کہاں ہیں۔ لیکن وہی غلط کام کے لیے اگر کوئی بچہ بولا کہ میرے کو وہ طریقہ پٹاخے ہونا ہے، تو آپ اس کو 500 روپے کا پٹاخہ دلا دیں گے۔ سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے دوستو۔ نماز کی پابندی خود بھی کریے، بچوں کو بھی کرائیے، تلاوت خود بھی کریے، بچوں سے بھی کرائیے، بتائیے، گھر کے اندر تعلیم بھی کریے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیے، کوئی چھوٹا موٹا قصہ سناتے رہیے، ان کو کچھ نہ کچھ بتاتے رہیے۔ جب تک اسلامی طریقے کو آپ نہیں اپنائیں گے، تب تک بچے کے اندر دینداری نہیں آئے گی۔ اپنے اندر بھی دینداری آنا ہے، بچوں کے اندر بھی دینداری آنا ہے۔ اگر بچوں کے اندر دینداری آئی تو آگے چل کر کے بچہ جو ہے دین کے کام میں لگا ہوا رہے گا، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا۔ سوچئے ہر ایک چیز میں آپ کو ثواب ملے گا، ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، اور گناہ کے کام میں آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو کتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہی ہوتی ہے۔ ہم سے بھی پوچھو گی اس کے بارے میں، بال بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، تو کیا جواب دیں گے؟ ہم یوں ہی نہیں نکل سکتے کہ بس جانے دو، بچپنا ہے، کر رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ جتنے کام ہیں دوسرے قوم سے مشابہت رکھتے ہیں اور جس کو ہم ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، کیونکہ گناہ سمجھ کے اگر کریں تو ڈر بھی لگے گا کہ بھئی اس کا وہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جب دل کے اندر ڈر نہیں ہے تو ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کام کو بالکل ہلکے میں لے لیا ہے کہ ارے کیا ہوگا، جانے دو۔ میرے دوستو جانے مت دو، جانے مت دو، اس کے اوپر غور کرو۔ بچے اگر وہ کر رہے ہیں، بلکہ میں نے تو دیکھا ہے بچوں کو ہی نہیں، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پوری رات تک، غیر مسلم جو تھے انہوں نے اتنے پٹاخے نہیں پھوڑے، بلکہ ہم نے دیکھا تو اپنے لوگ ہی ہیں اس کام میں شامل، مکمل طور پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو دیکھا وہی بتا۔ تو میرے دوستو، ہم اس حدیث کی وعید میں نہ آئیں، ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور یہ
دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، دین پر چلائے، دیندار بنائے، گھر کے ہر فرد کو دیندار بنائے، نمازی پرہیزگار بنائے، اور ہم خود نماز پڑھیں اور لوگوں کو نماز بھی پڑھوائیں۔ سوچئے کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ لیکن جو ہمارا کام ہے ہم اس سے تو دور ہوتے جا رہے ہیں، اس میں بالکل دلچسپی نہیں، لیکن جو طریقہ ہمارا نہیں ہے ہم اس طریقے کے اندر مکمل طور پر شامل ہو جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔